صدر وزیر اعظم کا شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایک بے گناہ خاتون کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی اور کہا ہے کہ اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر اس نوعیت کا واقعہ تشویش کا باعث ہے۔ ایسے واقعات کی مکمل روک تھام کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ایک خاتون کی جان عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بے مثال جرأت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانی کو ہمیشہ قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پوری قوم شہید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ایرانی سفیر کا شہید علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے شہید رہبر کے جنازے میں پاکستان کی شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام سمیت مذہبی شخصیات، سیاسی رہنماؤں اور ثقافتی شخصیات کی شرکت پر بھی شکر گزار ہوں۔ انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ انویسٹ پارک پورٹل کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انویسٹ پارک پورٹل سے سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیز کیش ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ انفرادی طور پر کی جانے والی انویسٹمنٹ فائدہ مند ہوگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نوجوان خصوصاً جین زی کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج سے 10 جولائی تک بارشوں کا امکان۔ پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 7 سے 10 جولائی کے دوران دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بالائی مہلکہ علاقوں میں وقفے سے بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ NDMA نے 7 جولائی کو اسلام آباد، پوٹھوہار، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ متوقع بارشوں کے باعث تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی آمد میں معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ 7 سے 10 جولائی کے دوران دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں بھی پانی کے بہاؤ میں معمولی اضافے کا امکان ہے۔ قومی کرکٹرز کے بیرون ملک لیگ کھیلنے کے امکانات کم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگست میں 4 ٹیموں کا ون ڈے ٹورنامنٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب پر کام جاری ہے۔ کیریبین پریمیئر لیگ 7 اگست سے 20 ستمبر تک شیڈولڈ ہے اور متعدد قومی کرکٹرز کو CPL میں شرکت کے لیے PCB سے NOC کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگست میں ون ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، لہٰذا وائٹ بال کرکٹرز کے لیے ون ڈے ٹورنامنٹ میں شرکت لازمی ہے۔ PCB نے معاذ صداقت کو پہلے ہی NOC جاری کر دیا تھا اور ٹورنامنٹ کے فیصلے کی وجہ سے اب معاذ صداقت کی بھی شرکت کا امکان نہیں۔ CPL کے لیے صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، سفیان مقیم، سعد مسعود، عثمان خان اور سلمان ارشاد کو NOC نہ ملنے کا امکان ہے۔ PCB نے آئندہ سیزن میں ورلڈ کپ سے قبل زیادہ ون ڈے میچز ہونے کی وجہ سے ٹورنامنٹ کرانے کا فیصلہ کیا۔ PCB میگا ایونٹ سے قبل ون ڈے اسکواڈ کے لیے اچھے کھلاڑیوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔